بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن، 12 نمبر سبق ہے، الدرس الثالث ہے۔ اسم کی دوسری تقسیم ہے۔ اس سے پہلے تقسیم میں ہم معرفہ اور نکرہ کی تقسیم ہوئی تھی۔ ابھی ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ مذکر اور مؤنث، مذکر کی 2 قسمیں یہاں پر بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسم ہے جو جنس کے اعتبار سے مذکر ہو۔ جنس کے اعتبار سے مذکر یہ ہے کہ مثلا آدمی کے لیے بولتے ہیں رجل، لڑکی کے لیے بولتے ہیں ولد، ابن کے لیے بولتے ہیں ابن، اور عریسہ کے لیے بولتے ہیں یعنی دلہا کے لیے بولتے ہیں عریس۔ تو یہ نام جنس کے اعتبار سے یعنی آدمی کے لیے ہے تو یہ مذکر ہے، یہ آدمی کے لیے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ آدمی کے لیے تو یہ بھی مذکر ہے، اور یہ آدمی کے لیے تو یہ بھی مذکر ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یا یعنی یہ دوسری قسم ہے، یا اس کے ساتھ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، اس کے ساتھ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو تو اس کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ مثلا بیتن گھر، شارع سڑک، کرسی کرسی، کتاب کتاب۔ یہ نام اس طرح ہے کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، تانیث کی کوئی علامت نہیں۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے تاء مدورہ کھولتا، نمبر 2 ہے الف مقصورہ، نمبر 3 ہے الف ممدودہ۔ یہ 3 علامتیں ہیں، ایک یہ علامت، ایک یہ علامت اور ایک یہ علامت۔ یہ تینوں علامتیں جہاں پر ہو تو وہ مؤنث ہے، اور یہ 3 علامت جہاں پر نہ ہو تو وہ مذکر ہے۔ تو اب یہاں پر ان میں سے گولتا بھی نہیں ہے، ان کے آخر میں الف مقصورہ بھی نہیں اور الف ممدودہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، تو اس کو ہم مذکر کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے۔ تو مذکر کے لیے 2 اعتبار سے ہم اس کو مذکر کہتے ہیں کہ ایک جنس کے اعتبار سے مذکر ہو، مثلا رجل، ولد، ابن، عریس، کہ جو مردوں کے لیے جو نام ہے، یعنی مردوں کے لیے جو نام وضع کی گئے، مثلا ایک تو وہ عالم ہے، عالم کے علاوہ مثلا رجل ہے، لڑکا ہے، اس طرح دلہا ہے یا آدمی ہے، تو یہ سارے رجل، ولد، ابن، عریس، بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، یہ سارے نام جتنی بھی ہیں یہ مذکر ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے مذکر ہے تو اس کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا، وہ ہو یا وہ الف جو یا کی شکل پر لکھا جائے، اور وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو، وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو۔ تو یہ 3 تانیث کی علامتیں ہیں، یہ 3 تانیث کی علامتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو ہو گئی مذکر کی بات کہ یہ مذکر ہے۔ مثلا بیتن میں تاء مدورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، اور الف مقصورہ بھی نہیں ہے، اور الف ممدودہ بھی نہیں ہے۔ شارع ہے تو شارع میں گولتا نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے۔ ابھی مؤنث جو ہے، مؤنث کی کئی قسمیں ہوتی ہے، مؤنث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ لکھے گئے ہیں یہ، لیکن اس سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس ہے معنوی، مؤنث معنوی، معنوی، ایک ہے مؤنث لفظی، ایک ہے مؤنث معنوی و لفظی، اور ایک ہے سماعی۔
मुअन्नस मानवी उसको कहते हैं कि जो माने के एतबार से मुअन्नस हो। जो पहली किस्म है कि मरियम है, इसमें अलामत तानीस कोई अलामत नहीं है, लेकिन ये किसके लिए मुस्तमल है, ये औरत का नाम है। ज़ैनब है, इसमें अलामत तानीस कोई नहीं है, न ता है न या है न हा है, लेकिन ये औरत के लिए मुस्तमल है। हाइज़ुन, हाइज़ जो है वो मर्द नहीं हो सकता, वो औरत है होती है, तो इस वजह से हाइज़ का लफ्ज़ जो है ये औरतों के साथ ख़ास है। तो इसमें अगरचे न गोलता है, न अलिफ मक़सूरा है और न अलिफ ममदूदा है, फिर भी ये मुअन्नस है। हामिल है, तो हामिल आदमी नहीं हो सकता, औरत होती है, तो इस वजह से हामिल का लफ्ज़ इसमें न गोलता है, न अलिफ ममदूदा है, न मक़सूरा, लेकिन मुस्तामल किसके लिए, औरत के लिए मुस्तामल है, तो इस वजह से ये मुअन्नस है। आरूस है, तो ये दुल्हन को कहते हैं और दुल्हन औरत होती है, मर्द नहीं होता, तो इस वजह से ये आरूस जो है ये औरतों के लिए मुस्तामल है। तो जिन्स के एतबार से, इस तरह हमने ये कहा कि जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, तो इस तरह ये बेतबार जिन्स मुअन्नस हो, बेतबार जिन्स मुअन्नस हो, अगरचे उनके साथ कोई अलामत तानीस न हो, तो इसको कहते हैं मुअन्नस मानवी, इसको कहते हैं मुअन्नस मानवी, माने एतबार से मुअन्नस है। एक है मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस लफ्ज़ी जो है, मुअन्नस लफ्ज़ी मसलन तलहा, तलहा, तो ये मुअन्नस लफ्ज़ी है, मुअन्नस लफ्ज़ी है, लेकिन ये मुज़क्कर है, आदमी के लिए मुस्तामल है, आदमी का नाम है, तो इस वजह से अगरचे ये लफ्ज़न मुअन्नस है, लेकिन मानवी एतबार से ये मुअन्नस नहीं है, मानवी एतबार से ये मुज़क्कर है। और दूसरा नाम है वो मुअन्नस जो मानवी एतबार से भी मुअन्नस हो, लफ्ज़ी एतबार से भी मुअन्नस हो। मसलन मुअल्लिमतुन, तो ये लफ्ज़ी एतबार से यानी उसमें गोलता है, और मानवी एतबार से यानी ये औरत के लिए मुस्तामल है। तालिबतुन, ये लफ्ज़ गोलता है इसमें और औरत के लिए भी मुस्तामल है। फ़ातिमतुन, इसमें अलामत ता है, यहाँ पर भी ता गोलता है, यहाँ पर भी गोलता है, इसको ताई मुदव्वरा भी कहते हैं, इस गोलता को। या यहाँ पर अलिफ मक़सूरा है, अलिफ मक़सूरा, अलिफ मक़सूरा, अलिफ मक़सूरा, और औरत के लिए मुस्तामल है। सलमा औरत का नाम है, सुग़रा, हुस्ना ये मुअन्नस की सीग़े है, सहरा इसमें अलामत तानीस है, तो इन तीनों में इसमें गोलता है, इसमें अलिफ मक़सूरा, इसमें अलिफ ममदूदा, इसको कहते हैं मुअन्नस मानवी व लफ्ज़ी। ये मुअन्नस लफ्ज़ी भी है और मुअन्नस मानवी भी है, मानी एतबार से भी मुअन्नस है और मुअन्नस के लिए मुस्तामल भी है। तो इन तीनों को, ये तीन जो है ये इसको क़ियासी भी कहते हैं, क़ियासी। ये अब हर से मुअल्लिम है तो उसके साथ गोलता लगा तो मुअल्लिमतुन है, सलमा है, सुग़रा, सहरा, ज़हरा, हसना, इसके आगे हम तफसील से पढ़ेंगे, उसके आगे एक एक अलग अलग सबक है, लेकिन यहाँ पर ये तीन अलामत जो है, यहाँ पर अलिफ मक़सूरा हो, अलिफ ममदूदा हो या गोलता हो, ये तीनों को मुअन्नस मानवी व लफ्ज़ी भी कहते हैं और इन तीनों को क़ियासी भी कहते हैं। एक है समाई। समाई उसको कहते हैं कि वो अरब से यानी अहले ज़ुबान से हम इस तरह सुनते आए हैं कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं करते। मसलन हर्ब, हर्बुन, हर्बुन है, तो हर्ब का लफ्ज़ जो है ये अरब जो है ये मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं मुअन्नस समाई, मुअन्नस समाई। अरब से इस तरह ये नाम सुना गया इस तरह कि ये हर्ब जो है जंग को कहते हैं। और ये मसलन नार है, नारुन, नारुन, तो ये भी मुअन्नस है। दारुन, ये भी मुअन्नस से वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन है, वो भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे मुअन्नस समाई है। शम्स है, तो शम्स में भी शम्स, ये भी मुअन्नस समाई है। तो इस तरह बहुत सारे नाम हैं कि अरब से इसमें तानीस की कोई अलामत नहीं है, लेकिन अरब जो है वो मुअन्नसी इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से उसको कहते हैं मुअन्नसी समाई। तो यहाँ पर 5 किस्में ज़िक्र की है मुअन्नस की।
پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اسما جو اعتبار جنس کے مؤنث ہوں. یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مریم اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن یہ عورت کے لیے مستعمل ہے، تو مریم، زینب یہ بھی عورت کے لیے، حائض، حامل، عروس یہ عورتوں کے لیے مستعمل ہے. تو جنس کے اعتبار سے جس کے لیے مستعمل ہے وہ عورت ہے، تو اس وجہ سے یہ نام بھی مؤنث ہے، اگرچہ ان کے ساتھ کوئی علامت تانیث نہ ہو. علامت تانیث یہ تینوں اس میں نہ ہو. وہ الفاظ جن کے آخر میں تائی مدورہ ہو. تائی مدورہ کہتے ہیں گولتا کو. تائی مدورہ یعنی گولتا. تائی مدورہ یعنی گولتا. معلمتن گولتا ہے تو مؤنث ہے. طالبتن گولتا ہے آخر میں تو مؤنث ہے. فاطمۃ گولتا ہے آخر میں مؤنث ہے. مشکاتن گولتا ہے آخر میں تو مؤنث ہے. ساعتن مؤنث ہے. غرفتن مؤنث ہے. اس طرح وہ اسماء جن کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ یعنی وہ الف جو یا کی شکل پر لکھا جائے، الف مقصورہ ہو. سلمہ، صغرا، حسنہ، نعمہ. تو ابھی سلمہ، صغرا، حسنہ، نعمہ اس میں علامت تانیث کیا ہے؟ الف مقصورہ. وہ اسماء جن کے آخر میں الف ممدودہ ہو. الف ممدودہ کون سے ہیں؟ مثلا صحرا، زہرا، حسنہ یعنی الف کے بعد حمزہ ہو. الف کے بعد حمزہ ہو. صحرا، زہرا، حسنہ وغیرہ. تو یہ تینوں کو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس کو قیاسی بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک ہے مؤنث سماعی. مؤنث سماعی کے بارے میں اگلے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ وہ الفاظ جو اہل زبان مؤنثی استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ان سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کو ان سے سنے ہیں کہ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. مثلا حرب، نار، دار، بہت سارے الفاظ ہیں. اگلے اسباق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اسم کی دوسری تقسیم ہے. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے مذکر، نمبر 2 ہے مؤنث. ابھی المذکر وہ اسم ہے کہ جو جنس کے اعتبار سے مذکر ہو، یعنی آدمی کے لیے، لڑکے کے لیے، یعنی باپ، دادا، بیٹا، لڑکا اور چچا، ماما، اس طرح کے نام جتنے بھی ہیں یعنی آدمی کے لیے مستعمل ہو تو وہ مذکر ہے، یا اس کے ساتھ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو. یہ تین علامتیں اس میں نہ ہو. اس طرح بیتن. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ دارن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اور بیتن کیا ہے؟ مذکر ہے. اس لیے کہ یہ مؤنث سماعی ہے، ان سے اس طرح سنا گیا ہے، اور بیتن جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، ان سے اس طرح مؤنث نہیں سنا گیا، یعنی وہ مؤنث استعمال نہیں کرتے. شارع ہے، کرسیون ہے، کتابن ہے. مؤنث عربی میں مؤنث اسماء کئی اقسام ہوتے ہیں. یہاں پر 5 ذکر ہے، اور میں نے آپ کو تفصیل سے یہاں پر ذکر کر دیا کہ مؤنث معنوی جو پہلی قسم ہے کہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو، یعنی عورتوں کے لیے مستعمل ہو. مؤنث لفظی یہ سے طلحہ، تو یہ آدمیوں کے لیے استعمال، اگرچہ مؤنث اس میں علامت تانیث ہے لیکن یہ مستعمل کس کے لیے؟ مردوں کے لیے ہے. مؤنث معنوی و لفظی. لفظی اعتبار سے بھی مؤنث ہو، معنوی اعتبار سے بھی مؤنث ہو، اور اس میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 علامتیں ہو: تا ہو، کھولتا ہو، الف مقصورہ ہو، الف ممدودہ ہو. اور ان کو مؤنث معنوی و لفظی کے ساتھ ساتھ اس کو قیاسی بھی کہتے ہیں، ان تینوں کو. اور سماعی جو عرب سے اس طرح سنے گئے ہو. تو وہ الفاظ جن کے آخر میں تائی مدورہ ہو. تائی مدورہ سے گولتا مراد ہے. یہ گولتا جو ہا کے شکل میں جب اس پر وقف کیا جائے تو ہا میں تبدیل ہو. وہ اسماء جن کے آخر میں الف مقصورہ ہو، مثلا سلمہ، صغرا، حسنہ، نعمہ. وہ اسماء جن کے آخر میں الف ممدودہ ہو، مثلا صحرا، زہرا، حسنہ وغیرہ. اور 5ویں قسم ہے مؤنث سماعی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل زبان اس کو مؤنثی استعمال کرتے ہیں، یعنی ان سے اس طرح سنا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.